تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کا نام اللہ نے آل عمران رکھا۔ میرے بھائیوں، پارے ہم نے بنائے ہیں، سورتیں اللہ نے بھیجی۔ سورتیں اللہ نے بھیجی ہیں، پارے ہم نے بنائے ہیں۔ جب سورتیں اللہ نے بھیجی ہیں تو ضروری ہے عدالتاً توحید سورتوں کا شکریہ سورتوں کا نام رکھ کے بھیجے۔ نام رکھے سورتوں کا، پھر سورتیں بھیج دے۔ ہمیں معلوم ہو کہ سورت کا یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ نام رکھنا توحید کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ نے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس سورت کا نام رکھا ہے آل عمران۔ ہم نے نہیں رکھا، اللہ نے اس سورت کا نام آل عمران رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جب نام والا پہلے ہوتا ہے پھر نام رکھا جاتا ہے، جو قرآن سے پہلے ہے وہی آل عمران ہے۔ سمجھ آگی؟ حیدری تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی جس کا نام ہے داؤد ابن کثیر رکی، رکہ جہاں جنگ صفین ہوئی ہے، یہ وہاں کا رہنے والا ہے، ساتھ بیٹھا ہے، امام کے ساتھ بیٹھا۔ امام نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ جو ہی دل میں ڈالا نا، خوش ہو کے سنا کریں یار، خوش ہو کے۔ دل میں جب ڈالا تو کہتا مولا ابھی ابھی میرے دل میں ایک سوال آیا ہے۔ سعید نے فرمایا پوچھو۔ کہتا مولا سوال یہ ہے آپ کا علم کتنا ہے؟ خوش ہو علم محمد بلندر کے نیچے کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ ان چیزوں کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ کہتا مولا آنکھیں دیکھتی ہیں تو یاد رہتا ہے، کان سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی میرے علم کی فوار کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا داؤد آنکھیں بند کرو۔ بند کی، فرمایا کھولو۔ اب جو کھولا، امام کے ساتھ داؤد سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ جو ہی امام کی نظر سمندر کے مد و جزر پر پڑی، مد و جزر کہتے ہیں جب پانی اوپر چڑھتا ہے پھر نیچے اترتا ہے، مد اوپر کو کہتے ہیں، جزر نیچے اترنے کو کہتے ہیں۔ جب یہ مد و جزر پر میرے امام کی نظر پڑی نا، داؤد کہتا ہے مولا آپ کے دیکھنے سے مد و جزر میں اضطراب آ گیا ہے۔
میرے امام نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں، اس میں 10 حکمتیں ہیں۔ فرمایا ایک حکمت بتائی میرے امام نے، فرمایا ایک حکمت یہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حیدری۔ سمندر کا پانی جب مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، اور جزر میں جب نیچے اترتا ہے، کہوں ہمارے دشمنوں پہ بر بر کرتا ہے، خوش ہو گیا۔ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو، سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، یا علی خوش ہو سے۔ امام نے سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر۔ جب میرے امام نے یہ فرمایا نا، سمندر میں اضطراب آ گیا۔ داؤد کہتا ہے میرے آگے سے سمندر پھٹ گیا، ایک پانی نکلا، توجہ فرمائیں، ایک پانی نکلا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید، اوئے ہوئے ہوئے، ایسا پانی نکلا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ داؤد جب یہ پانی دیکھتا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے تو امام پہ سوال کر دیتا ہے، مولا دودھ کب سفید ہوا؟ تو نہیں فرما رہے، مولا دودھ کب سفید ہوا؟ فرمایا جب دودھ نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ خیال سے اس میں ملاوٹ نہ کیا کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب دودھ نے ہماری ولایت کا اقرار کیا، اللہ اکبر، میرے امام نے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ چھپایا ہوا ہے ظاہر کر۔ ایک پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین، زنجبیلہ ذائقہ ہے، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار پانی نے نکلنا شروع کیا۔ جب یہ پانی نکلا، داؤد کہتا ہے مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ، 12ویں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پانی چھپایا ہوا ہے 12ویں کے لیے۔ میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں آ جائے گا، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا، سارا پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے، ادھر ادھر ہر وقت دیکھا یار، 2 منٹ میری آلے پاس سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ پانی جب 12واں آئے گا، باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ اسی پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی کیا۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو، اللہ اکبر، حیدری۔ ماشاءاللہ صاحبان علم و بصیرت موجود ہیں، دعائے کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے، آسان لفظوں میں، مشکل نہیں پڑھوں گا میں، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے، یقیناً اللہ نے، ان علم الیقین کے لیے آتی ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے چن لیا ہے۔ یقیناً علم الیقین، ربنا نہ کرے، علم الیقین عقل سے پیدا ہوتی ہے، علم الیقین
آج کیا ہے اسے میری آلے پاسے نہ کرو سیٹ اپنے آلے پاسے کرو تو آنو زیادہ انہوں میں کل ہے یہاں کوئی ڈر نہیں کوئی ادھر ٹھیک ہے اور خیر ایسی نال تو شکریہ توڑا بس تسی میری گفتگو نال نہ ہو اتنی کافی خیر ہو ویسی خیر ہو ٹھیک ہے میرا پتر ٹھیک ہے آندھی بھی ہے تھوڑی تھوڑی ہوا ان اللہ اصطفیٰ اللہ نے دیکھیں ہمارا روز کا کام ہے یہ مولا کا ذکر شکر ہے ایسے ذکر میں ہر وقت مصروف رہتا ہے ایویں نہ کیتا کرو جی مولا دا ذکر ہے اویں سنو جی میں ہے میرا پتر میرا پاس دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں اللہ نے چن لیا ہے اس چننے کو کہتے ہیں حق انتخاب علم کلام میں حق انتخاب وہ بے خبر دنیا جسے اللہ چن لے خدا جانے چنا ہوا کیسا ہے اللہ نے چن لیا ہے جب چن لیا ہے اللہ نے کن کو چنا ہے سب سے پہلے آدم ای کو کم کر دے بیٹا ادھر آواز واپس آ رہی ہے ای کو ذرا تھوڑا کم کر دے اللہ نے تھوڑا ہو رہی تھوڑا جا اللہ نے ہن بھاری کر دے آواز کو اللہ نے ہن ٹھیک ہے ہائے 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 دلے لگے اللہ تو پتہ لگے نا ہائے 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 اللہ نے چن لیا ہے کن کو چنا ہے پہلے آدم جناب آدم کو چنا ہے معلوم ہو گیا ہمارے باپ کو خالق نے سب سے پہلے چنا ہے آدم علیہ السلام کو چنا ہے آدم نبی ہیں معلوم ہوا چننے کا معیار نبوت سے شروع ہو رہا ہے کوئی غیر نبی چنا ہی نہیں جائے گا اللہ نے چن لیا ہے کس کو چنا ہے آدم جناب آدم علیہ السلام کو وَنُوحًا اسے بحث ہے میں نے چھوڑ دی وَنُوحًا اور نوح علیہ السلام کو چنا نوح نبی بھی ہے رسول بھی ہے معلوم ہوتا ہے چناؤ بلند ہو رہا ہے اللہ چننے والا ہو نوح کو چنا نوح کے بعد چنا وَآلَ ابراہیم آل ابراہیم کو چنا آل ابراہیم ہی 14 ہیں آپ کی اطلاع کے لیے خوش ہو جاؤ میرے بھائی آل ابراہیم ہی 14 ہیں آل ابراہیم کو چنا آخر میں چنا وآل عمران میرے خیال میں خوش ہو جاؤ آل عمران کو چنا کہاں سے چنا العالمین کل جہانوں میں سے انہیں ہی چن لیا ہے تمام عالمین میں ان کو اللہ نے چنا ہے ٹھیک ہے بطر عالمین میں ان کو چن لیا ہے اعلی عمران چنی گئی عالمین میں سے چنی گئی اب جو اعلی عمران آگے جو آل جائے گی نا عمران جناب عمران کی اس عمران کو چنا ہے آج میں قرآن سے آل عمران دکھانا چاہتا ہوں جسے اللہ نے آل عمران بنا کے چنا ہے سمجھ آئی تاریخ سے نہیں قرآن سے اللہ نے آل عمران کو کون سی آل چنی عمران کی یا عمران وہ چنا گیا جس کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک چلی جائے وہی آل عمران ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعلی عمران ایک گل سمجھ لو آل عمران کو چنا کہاں سے چنا العالمین عالمین میں سے چن لیا آیت مکمل ہوگی اگلی آیت شروع ہوئی ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم
اب آل عمران میں وہ آل چنی گئی، وہ آل عمران چنی گئی جو اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک جائے گی، وہ آل عمران چنی گئی ہے۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں سکا شاید کون سی آل چنی گئی ہے؟ جس کی آل قیامت تک جائے گی، راستے میں رک گئی وہ چنا ہوا نہیں جائے گا، اولاد ہوئی اولاد آگے ہوئی نہیں وہ بھی نہیں چنا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ خوش ہو جائے، اولاد ہوئی لیکن آگے اولاد ہی نہیں ہوئی وہ بھی نہیں چنا جائے گا، اولاد ہی نہیں ہوئی وہ بھی نہیں چنا جائے گا، چنا وہ جائے گا، آل عمران وہ ہوگا جس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک جائے گی۔ سمجھ آگئی؟ یہ ایک آئین ہے پوری آیت میں توحید کا۔ میرے بھائیو جلدی بات کر لیں، 3 عمران گزرے ہیں، 3 عمران۔ گرمی سارے ہوئے، کوئی حد نہیں، یہ گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے، شامیانے بھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، پریشان نہ ہوں۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس صحیح، 3 عمران گزرے ہیں۔ پہلا ہے جناب موسیٰ بن عمران، عمران کا بیٹا ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک عمران جناب موسیٰ علیہ السلام، آل عمران موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2 مریم بنت عمران، بی بی مریم کے باپ کا نام بھی عمران، تو عمران ہمیں مل گئے، بی بی مریم کے باپ کا نام بھی عمران، جناب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران۔ تیسرے عمران ہیں عمران ابو طالب بن عبد المطلب، ہائے ہائے ہائے، جناب عمران ابو طالب کنیت بن عبد المطلب، یہ تیسرے عمران ہیں، یہ تیسرے تاریخ میں 3 عمران ہیں۔ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے ان 3 تاریخوں میں کہ ان کی اولاد در اولاد در اولاد قیامت تک گئی، جس کی جائے گی وہی آل عمران ہوگا بنص قرآن۔ پہلا عمران جناب موسیٰ بن عمران، جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران۔ اب میں شجرہ گناتا ہوں جناب موسیٰ کا، موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، اور انہیں فرمایا جناب موسیٰ کی اتنی میں نے شجرہ گنوا دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام آل عمران، ٹھیک ہے، جناب یعقوب علیہ السلام تک آل عمران ہیں۔ پہلا عمران ہمیں مل گیا جناب موسیٰ علیہ السلام، لیکن شرط ہے آگے ان کی اولاد گئی یا نہیں گئی وہ ابھی دیکھتے ہیں۔ خوش ہو میرے سے، پریشان ہو کے نہ سنو، پریشان ہو دیتے ہو، تجھے پتہ نہیں وجہ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، بہت سے حضرات پریشانی میں بیٹھے ہوئے۔ حیدری، میں نے مشکل جان کے نہیں شروع کیا، ورنہ میں مشکل پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے آسان کہا کہ تاکہ سارے میری بات کو سمجھ لیں میرا پتر، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی تھے جناب ہارون، بڑے بھائی تھے، جناب موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، وفات پا گئے، یہ بھائی تھے یہ بھی فوت ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، اولاد دی تو آل عمران تو ہو گئے، اولاد دی۔ جناب موسیٰ نے بڑے کا نام شبر رکھا، چھوٹے کا نام شبیر رکھا، اور نہیں فرمایا تو شبر شبیر تھے جن کے ناموں پہ نام رکھے گئے، لیکن اللہ نے 2 بیٹے دیے،
जवान भी हो गए। दोनों बेटों को अल्लाह ने जवानी में वफात दे दी। हुन गल मेरी समझ लो। अल्लाह ने जनाब मूसा के दोनों बेटों को जवानी में वफात दे दी। वफात नहीं दी बल्कि नस्ल मूसा को अल्लाह ने खुद रोक दिया। हाय 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 हाय, आले इमरान समझाने के लिए। जनाब मूसा की नस्ल पाक आगे चली ही नहीं, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आले इमरान नहीं, चूँकि इनकी नस्ल ही आगे नहीं चली। जब नहीं चली तो यहाँ तो वो जाएगी क़यामत तक, वो आले इमरान होंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आले इमरान नहीं। नंबर 2, मरियम बिन्ते इमरान, जल्दी कर ले। मरियम, बीबी मरियम पर पहुँचकर अल्लाह ने तख्लीक का निज़ाम ही बदल दिया। खुश हो जाओ, थोड़ी खुशी हो। पहले माँ बाप से नबी आ रहे थे, जब बीबी मरियम का वक्त आया ना, यहाँ माँ है बाप नहीं। है खुश नहीं हुए। जब माँ बाप से जो नबी आए ना, उसे इल्म कलाम में खल्क कहते हैं। खल्क से बन के आए। लेकिन जब फकत माँ से बन के आए, बाप न हो, बाप नहीं है, सिर्फ माँ है, वहाँ मादा तौलीद नहीं है, बाप ही नहीं है, तो बच्चा फिर कैसे बनेगा? अम्र से। माँ से बनने वाला बच्चा अम्र से बनता है। बीबी मरियम का ईसा अम्र से बना, चूँकि बाप नहीं, शौहर नहीं, ठीक है, शौहर नहीं है बीबी मरियम का, अम्र से बना। अम्र से बना के अल्लाह ने बीबी मरियम को वफात दे दी जनाब ईसा की ज़िंदगी में। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आज भी बैठे हुए हैं, और चौथे आसमान पे बैठे हुए हैं। मुंतज़िर रहो मुंतज़र के। गौर नहीं फरमा रहे हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आज बैठे हैं, मुंतज़र बैठे हैं, यानी किसके बैठे हैं? मुंतज़र के, आले इमरान के 12वें के। बैठे रहो ईसा अलैहिस्सलाम, बैठे रहो। ख्याल कराए, मैं इस जगह में एक दलील से एक जुमला कहने लगा हूँ। अल्लाह ने जनाब ईसा को वहाँ चौथे आसमान पे मुंतज़िर बना के बिठा के कहा, ईसा अलैहिस्सलाम बैठे रहो, ना बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा। गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय हाय। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम, ना बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा। अभी तक बैठे हैं, बूढ़े भी नहीं हुए, अभी तक शादी नहीं हुई। शादी कब होगी? जब मेरा 12वां आल इमरान का 12वां आ जाएगा, फिर जनाब ईसा आएंगे। आके सबसे पहले इमाम के हाथ में बैअत करेंगे और क्या कहेंगे? हाज़ा बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन, ये है जो बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन है। फ़स्मऊहु वअतीऊहु वत्तबिऊहु, इसकी इताअत करो, इसकी पैरवी करो। फिर मेरा इमाम ज़माना जनाब ईसा की शादी करवाएगा, फिर आले ईसा चलेगी। हुन गल समझ आ गई? बीबी हैदरी आले ईसा अलैहिस्सलाम चलेगी। अभी मालूम हुआ बीबी मरियम भी इस दुनिया से चली गई सिर्फ ईसा देकर। मैं जनाब मरियम से कहता हूँ, बीबी मरियम तेरा बड़ा उरूज है, तेरा जिक्र कुरान में जो आया है, एक बेटा उलिल अम्र बनाओ, अम्र से बनाओ। माँ बतूल हो गई। गल गौर नाल सुनाओ।
ایک بیٹا مریم کا عمر سے بنا، مریم بطول ہو گئی، اور جیسے اصلی بطول کے 11 بیٹے اولے العمر ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جناب سیدہ کے کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے اولے العمر ہیں، اصل بطول ہی فاطمہ پاک کا، یہ ہے جو ام ابیہا ہے نا، اللہ ام ابیہا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران نہیں ہے نا، آگے اولادی ماں فوت ہو گئی، دوسرا بچہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے، وہ اوپر ابھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ہاں سن لو، آئے صحیح فرمانے سن دو بے بڑی ساری گلے یاد رکھا ہے صحیح رویا سی اور ذکر خیر بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ 12ویں کے انتظار میں بٹھا دیا، ابھی بھیجا نہیں، نیچے نہیں اترا، ابھی بیٹھا ہے۔ کب اترے گا؟ جب 12واں اترے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر شادی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران نہیں۔ اور خوش ہو جاؤ، میں جملہ آگے کہوں، آگے رہ گیا صرف عمران ابو طالب بن عبد المطلب۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، ہے عمران نام کنیت ہے سرکار، ابو طالب کنیت، ٹھیک ہے، نام ہے بن عبد المطلب۔ یہ دونوں جناب عبداللہ اور جناب عمران ابو طالب دونوں ایک ہی سکے بھائی ہیں، ماں باپ بھی ایک، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، دو ہی بھائی ہیں صرف۔ جناب عبد المطلب کی پہلی اولاد سے یہ 2 بھائی ہیں، سرکار عبداللہ اور جناب عمران ابو طالب۔ جناب عبداللہ آل ابراہیم، جناب عمران ابو طالب آل ابراہیم، ٹھیک ہو گیا، آل ابراہیم۔ اب جناب عبداللہ آل ابراہیم جناب عبد المطلب میں آ کر اس نور کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ جناب عبداللہ میں چلا گیا، ایک حصہ جناب ابو طالب عمران میں چلا گیا۔ جناب عبداللہ سے حضور پاک آئے یا نہیں؟ حضور پاک جناب عبداللہ سے حضور پاک آئے، حضور پاک ہیں آل ابراہیم۔ گل کوئی سمجھ آنی بھی ہے؟ جناب عبداللہ آل ابراہیم، ادھر جناب عمران ہیں آل ابراہیم۔ اب جناب عبداللہ سے حضور پاک آئے، حضور پاک ہے آل ابراہیم۔ جناب عمران ابو طالب سے آئے جناب علی، او بے خبر دنیا، جناب علی آل ابراہیم بھی ہیں اور آل عمران کی پہلی فرد بھی ہیں۔ اور گل سمجھ آئیے، حیدری واہ 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 سب لوگ درندے بن گئے، اج کوئی انسان نہ ہوندا، ماں باپ کا ادب تے دھی بہن دی کوئی پہچان نہ ہوندی، نماز روزے دا تا کوئی احترام نہیں، اجرے بندے ہوندے تے گل، نماز روزے دا تے کوئی احترام نہ ہوندا، نہ کوئی مسجد ہوندی، علامہ صاحب دیکھنا کنے پانی پھیرنا، نماز روزے دا کوئی احترام نہ ہوندا، نہ کوئی مسجد ہوندی، اور باؤنا ہے گھر گھر میں قرآن ہوندہ، اسلام تیرا ربا لڑ کے عرب کے تکے کھا کھا کے مر جانا سی تے کرتا نہیں مرانا۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، واہ واہ
یہ گلی بڑی گل ہے صحیح واہ واہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ واہ 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 ہے یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد جدیدیت مرد آباد جدیدیت سال کے رہے بکھا لگے نا میرا تیرا دشمن سی تینے تیرے بوئے تے چور مچا وہ دن بھی اسلامہ صاحب ہوتے تو پہی اعلان آج میں پورے پنال تو تینوں بھی لال لے کے اعلان پاؤں وہ دے اتے لالت خیال کرائے صحیح ماشاءاللہ سوٹا رکھ لے جو پہلے خیال کرائے سمجھ آئیے ہاتھ زیادہ سوٹا ہی نہ لے متحر سی توبہ ہے بہترین سی ان خوش ہویا یا نہیں چونکہ پہلی فرد ہی آل عمران کی علی ابن ابی طالب اب میں یہیں سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جس علی کا پہلا جس عمران کا پہلا بیٹا علی امیر المومنین ہو خدا جانے اس کے علم کا معیار کیا ہو بس جلدی نہ ایک واقعہ سنانے جانا ایک واقعہ زیادہ نہیں جناب اب دیکھیں بہار الانوار ہماری ایک بہت بڑی جلدیں ہیں کئی 100 سے بھی زیادہ اب تو بڑھ گئی ہیں جلدیں بہت ساری ہیں ان میں ایک جلد میں یہ جناب واقعہ لکھا ہے بہار الانوار میں ایک شخص جس کا نام حبشی ابن جنادہ اس میں لکھا ہوا ہے حبشی ابن جنادہ یہ شخص کہتا ہے میں موجود ہوں مسجد نبوی میں موجود ہوں اور اندر بیٹھا ہوا ہوں اکیلا پتہ لگا کہ اندر حضرت ابو بکر صاحب اپنے دارالامارہ میں بیٹھے ہیں اور کسی نے کہا بیٹھے بھی اکیلے ہیں ماحول ٹھیک ہے نام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہو نا جیسے نام لکھا ہے میں نام لینا ہے پیار نال سے حضرت ابو بکر تشریف رکھتے ہیں یہ شخص کہتا ہے وہ میرے واقف تھے میں نے کہا کیوں نہ یہ میں اکیلا یہاں بیٹھا ہوں وہاں جا کے ان سے کیوں نہ دعا سلام لے آؤ واقف بھی ہیں مدینے کے بھی ہیں گئے اندر وہ خوش ہوئے انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی باتیں کر ہی رہے تھے ایک عربی آیا باہر کا اس نے ترچھا ہوا تیر رکھا ہوا ہے تلوار لگائی ہوئی ہے اور آ کے حضرت ابو بکر سے کہتا ہے کہ آپ رسول کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں رسول نے میرا قرض دینا ہے آپ ذمہ دار ہے اس کا قرض ادا کریں حیدری آپ ان کی جگہ پہ بیٹھے ہیں میرا قرض دینا ہے بیٹھ جا پترے بیٹھ جا میرا بیٹا بیٹھ جا میرا سو اتنے ہی بیٹھے قرض لینا ہے میں نے حضرت ابو بکر نے سنا بیٹھے بیٹھے ذمہ دار ہیں یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا قرض کیا ہے قرض کیا ہے نہ گل نہیں پھنسنی نہیں اور گل سن آیا قرض معمولی ہے لیکن اس میں جان بہت ہے قرض لینا ہے 3 مٹھیاں تازہ کھجوریں اس کا رسول نے وعدہ کیا تھا رسول کے اس دنیا سے گئے ہوئے 30 دن گزر گئے تھے یہ واقعہ ہوا وفات پا گئے تھے 30ویں دن یہ بات ہوئی رسول پاک اس وقت ہے نہیں آپ اس کی جگہ پہ بیٹھے ہیں 3 مٹھیاں تازہ کھجوریں رسول فرما گئے تھے یہ میں نے ان سے قرض لینا ہے آپ ان کا قرض ادا کر دیں چونکہ اس وقت کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا ہائے ہاں ٹھیک ہے کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کھجوروں کا موسم ہی نہیں ہے فرمایا جو اولی الامر ہوتا ہے وہ موسموں کا محتاج نہیں ہے خوش ہو میرا پتر خوش ہو آپ جیسے ہیں حیدری کھجوروں کے آپ
ہمیں کھجوریں دیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قاضی شرح کو بلاؤ. قاضی شرح اس وقت تھی, سمجھتے بھی ہو ساری گلا سمجھا کرو. قاضی شرح آ گئے. صحیح نے فرمایا کہ بھائی یہ رسول خدا نے قرض دینا تھا, 3 مٹھیاں تازہ کھجوریں ان کو دینی ہے, یہ عربی مطالبے میں کھڑا ہے. اس نے سر جھکا کے کہا موسم ہی نہیں ہے. جب موسم نہیں ہے انہوں نے بھی کہا موسم تو ہے نہیں. ہے نہیں. کہتا ہے یہاں موسموں کی بات نہیں ہے, یہ دینے ہیں اور ابھی دینے ہیں. انہوں نے سر جھکا لیا. جھکا کے یہ جملہ کہا جب آپ نہیں دے سکے میں تو عہدے والا ہی نہیں ہوں. یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آخر یہ ہوا. اور خیال رکھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر سوائے علی علیہ السلام کے کوئی دوسرا لا سکتا ہے. خوش ہو جاؤ میرا پتر, خوش ہو جاؤ. ایسا امام ماننا کرو. قاضی شرح جلدی جاؤ جناب امیر المومنین حیدری, جناب امیر المومنین کو لے آؤ کہ مشکل ہو گیا دین پر, آ کے اس کو مسئلے حل کریں. سرکار امیر المومنین آئے, سرکار کو پیش کیا. سرکار 3 مٹھیاں تازہ کھجوروں کی رسول پاک نے وعدہ کیا تھا, وعدہ کیا تھا. فرمایا پھر آپ پورا کریں نا. کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ موسم نہیں ہے. جب کہا نا موسم نہیں ہے, میرے امام نے فرمایا موسموں کی بات اور ہوتی ہے, یہاں موسم کی ضرورت نہیں, یہ اسے کھجوریں چاہیے. اب جناب علی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ دراز کیا. ہاتھ دراز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں تازہ کھجوریں ہیں. میری گال سمجھ نہیں پائے. ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں. جملہ ہے. کراچی سے لے کے یہاں تک کوئی موسم کھجوروں کا نہیں. یہاں سے گلگت تک کوئی کھجوروں کا موسم نہیں. اتنی فاصلے میں موسم نہیں. اگلے ملک میں موسم نہیں, اس سے اگلے ملک میں موسم نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب موسم ہی نہیں, ذرا موسم اب ہے نہیں ہے نا, نہیں ہے. اور خیال رکھا میں جملہ کہنے لگا ہوں. جناب علی کا ہاتھ بلند کرنا دلیل ہے کہیں ہیں. اچھا کہاں ہیں بھلا؟ 10 سارے بیٹھے جہاں ہر قسم کا موسم کا پھل ہر وقت رہے اسے جنت کہتے ہیں. جو علی دنیا میں بیٹھ کے جنت کی کھجوریں لگائے. کون سمجھ آگی؟ جناب علی نے ہاتھ دراز کیا. حضرت ابو بکر نے آدمی سے کہا جب یہ لے آئے, ابھی آنے لگی کھجوریں آنے لگی, یقینی آنے لگی ہے. آئیں تو انہیں الگ الگ گین بھی لینا, وزن بھی کر لینا. تینوں مٹھیوں کو گین بھی لینا, وزن بھی کر لینا. ایک مٹھی آئی اس نے گنا وزن کیا لکھ لیا. دوسری مٹھی آئی گنا وزن کیا گن. تیسری مٹھی آئی گنا وزن کر لیا لکھ لیا. جو ہی وہ ختم ہوئے نا, حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے اسی سے پوچھا بتا گنتی میں کتنا فرق ہے, وزن میں کتنا فرق ہے؟ کہا گنتی بھی مکمل ہے, ایک ہے. تینوں کی گنتی ایک ہے. گل کر لو, اگر اجازت دیں تو میں بات کر لوں. فرمایا پہلی مٹھی بھی 73 دانے, دوسری مٹھی بھی 73 دانے, تیسری مٹھی بھی 73 دانے. کہا رسول نے فرمایا تھا میرے بعد دین کے 73 فرقے ہو جائیں گے. کلہم فی النار الا واحدہ, سارے جہنم میں ایک جنتی, اور جنتی وہ جو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے.
ان گل سمجھ آ گئی میرا بابا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گنتی بھی برابر اور وزن بھی برابر، ان کے وزن بھی برابر ہے، گنتی بھی برابر ہے۔ چونکہ جناب علی ہے، اب ادھر چلتے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام پہلی فرد ہیں آل عمران کی۔ جناب علی آل ابراہیم بھی ہیں، آل عمران بھی ہیں۔ اب اللہ نے رسول کو خیال رکھا ہے صحیح، اللہ نے رسول کو ایک بیٹی دی، چونکہ عمران کا علی ایک ہے۔ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو، ہائے ہائے ہائے۔ جناب علی کا ایک ہونا دلیل ہے، بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ اس پر الگ میں نے ویسے لکھ دیا قرآن میں، ایک بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، زیادہ بیٹیاں نہیں۔ جب ایک بیٹی ہے، اب جناب علی اور جناب سیدہ کا عقد پہلے عرش پر ہو گیا تھا، تاکہ دنیا والوں کو ہمت ہی نہ ہو خطبہ کرنے کی ہے۔ سیدہ کے خطبہ کرنے پھر بھی لکھا گیا کہ فلاں فلاں نے کیا، کوئی حرج نہیں، کسی نے نہیں کیا بابا، کسی نے نہیں کیا، ٹھیک۔ اب جب جناب سیدہ کی نتیجہ دے رہا ہوں میں، جناب سیدہ پاک کا عقد جناب علی علیہ السلام سے ہوا۔ اب جو حسنین شریفین آئے نا، اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کا نام بدل دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ نے جناب علی آل ابراہیم، بی بی پاک بھی آل ابراہیم، علی آل عمران۔ اب جو سیدہ پاک سے حسنین آئے، اب اللہ نے آل ابراہیم اور آل عمران کا نام بدل کے رکھ دیا آل محمد۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب قیامت تک یہ نام رہے گا آل محمد۔ کون سمجھ آئی ہے؟ کون سا نام رہے گا؟ اللہ اکبر۔ سارا دن اللہم صلی علی محمد، سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی۔ آپ دیکھیں دربار کے سامنے جو بڑا گیٹ ہے نا، اس کے دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاذہ مقام زینب بنت علی۔ بیویاں یہاں کھڑی رہی، سارا دن کھڑی رہی۔ شام کے وقت حکم ملا کہ بیویوں کو اس زندان میں بھیج دو، سامنے زندان ہے، یہ زندان کی چھت نہیں ہے۔ بیویاں اس زندان میں چلی گئی۔ ساری جب چلی گئی نا، جتنی کنیزیں آئی تھیں، کنیزوں نے جا کے یزید کی بیوی ہندہ، اس وقت ہندہ ان کے آئی ہوئی تھی ان کے پاس، ہندہ کو جا کے کہا ہندہ آج جو قیدی آئے ہیں قیدی لگتے نہیں، خدا جانے کس ملک کے قیدی آئے ہیں، قیدی لگتے نہیں، ایک نظر تو ان قیدیوں کو دیکھ ضرور۔ پریشان ہو کے کہتے ہیں مجھے بی بی نے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا تماشا ختم ہو گیا، اب تو نہیں ہے، اب صرف جا کے دیکھنا ہے، زندان چلی جا دیکھ۔ اس وقت اس نے انکار کیا۔ رات کو آدھی رات کے بعد اٹھ کے کہا کہ صبح میں نے قیدیوں سے ملنا ہے۔ سویرے اٹھ کے اس نے کہا میری سنہری کرسی اٹھاؤ، قیدیوں میں جا کے رکھو اور کہو کہ ہماری شہزادی ملنا چاہتی ہے۔ کنیزیں آئیں نا، جب آئیں نا زندان کے دروازے پر، اگر آپ گئے ہیں تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے ھذا مقام زین العابدین، میرا چوتھا امام اسی زندان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آئی نا جب دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، کنیزوں نے کہا قیدی یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے۔
میرے امام نے فرمایا اسے کہو تیرے لیے جتنا پردہ ہے میں کر لیتا ہوں، مجھے اٹھائے نہیں، میں 6 دن کا تھکا ہوا ہوں۔ کہا قیدی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھاؤ نہیں۔ یہ ساتھ سے گزر کے اندر آئی، بیویوں کو سلام کیا، سلام کیا۔ بیویاں زمین پر بیٹھی ہیں، یہ کرسی پہ بیٹھی ہیں۔ اس دوران جناب زینب نے اعلان کیا تھا، بیویوں جب تک شہزادی آ رہی ہے، جب تک میں نہ بولوں کوئی بیوی بولے نہ۔ ساری بیویاں خاموش۔ جب خاموش ہو کے بیٹھی ہے، بال ڈالے ہوئے، اوپر خاک کربلا ڈالی ہوئی ہے، کہا بیویوں بولو نا، بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ آخر بلوانے کے لیے کہا بیویوں تم کس ملک کی قیدی ہو؟ فرمایا میں مدینہ الرسول، ایک رسول گزرے ہے، اس کا شہر ہے مدینہ۔ جب نام مدینہ آیا، مدینے کے رہنے والے، مدینے کے شہر کے، یہ جلدی سے کرسی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے کہا بی بی زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے اور میں کرسی پہ بیٹھی رہوں۔ کہا بیویوں مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، آپ کا محلہ کون سا ہے؟ فرمایا محلہ بنی ہاشم۔ خدا گواہ محلے کے نام لیا تو تڑپنے لگ گئی۔ کہا گھبرا کیوں رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں میرا آقا سجاد، میرا مولا حسین، میری چھوٹی شہزادی سکینہ، جناب زینب اسی محلے میں تو رہتی ہیں۔ جب اس کی حالت غیر ہونے لگی نا، اس وقت جناب زینب نے کہا جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے نا دروازے پر، یہی سجاد تھے۔ اللہ گواہ جیسے تیر لگتا ہے نا آدمی۔ جناب سجاد اور قیدی آپ کون ہیں؟ اس جناب زینب نے ذرا سے بال ہٹا کے نام لیا، ہنداں۔ کہتے ہیں یہ آواز تو سنی ہوئی لگتی ہے، بی بی آپ کون ہیں؟ اس وقت بی بی نے بال ہٹا کے کہیں مر نہ جائے ہنداں، ہٹا کے کہا انظری لیا، ہنداں میری طرف دیکھ، پہچان انا زینب بنت علی، حاضہی ام کلثوم، حاضہی رقیہ، حاضہی سکینہ۔ کہا آئینہ آئینہ ابو الفضل العباس، کہا جس کی گردن گھوڑے کی گردن میں جس کا سر ہے وہی عباس ہے۔ اللہ اکبر، وہی عباس ہے۔ ایک روایت میں اس نے پتھر مارا، بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آ کے بغیر چادر کے دربار یزید میں چلی گئی۔ اس کو اتنا کہا تجھے لحاظ نہیں آیا، زہرا کی بیٹیاں سارا دن برہنہ سر کھڑی رہی، ایک تو نے چادر نہیں دی اور نہ بیویوں کو بیٹھنے کا اذن دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔